یہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا آپ کا؟ جان زیب سب سے چھوٹا؟ سب سے چھوٹا۔ اچھا، تو یہ سب سے چھوٹوں کے تو شوق ہی اور چاہ بڑے ہوتے ہیں کہ اس کی شادی ایسے کریں گے، اس کا رشتہ وہاں پہ کروں گی۔ انہیں بڑا شوق سے کہنا ماما بیبے میری شادی، ماں امی نہیں سی کہنا بیبے میری شادی کر دے، بچوں کی پڑھائی لیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کو کہتا تھا؟ ہاں جی، میں کہنا اچھا بڑے دی میں 8 مہینے ہوئے شادی کی تھی، میں ہوں تیری ویکھتی ہوں پھر کرنی ہے، ہجے تو ویکھیا بھی نہیں کتے، میں کہا چل کر لے کوئی سال 2 لا لے تو پھر کریں گی شادی۔ کبھی یہ سوچا تھا کہ بیٹے کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک ہوگا اور 150 روپے کے پیچھے میرے بیٹے کی جان لے لیں گے؟ میرا بیٹا تو گھروں چنگا، میں پتا ہوندا میں اپنے بیٹے نوں کدی گھروں نہ جان دیندی، اپنے نال گل نہ لا رہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک 150 روپے کے پیچھے ایک وہ بندہ جو کہ کسی کی دکان کی رکھوالی کر رہا ہے، کسی کی دکان پر موجود ہے اور اس وجہ سے موجود ہے کہ وہ میرے ذمہ داری پر لگا کر گیا ہے، تو میں کسی کو ادھار میں اس طرح سے چیز نہ دوں۔ عموماً ہم لوگوں نے اس طرح سے ہوتے دیکھا ہے، لیکن اس 150 روپے کے پیچھے جو ایک ادھار نہ دینے کی غلطی جو ہے اس کی، وہ غلطی اس کے گلے کا ہار بن گئی کہ اس کو چھریوں چاقوؤں کے وار کر اس کی جان لے لی۔ پولیس نے ابھی تک کیا کیا؟ کوئی اداروں سے کوئی امید، کوئی لگتا ہو کہ راجہ جو ہے اس کو کوئی انصاف ملے گا؟ گئے ہیں آپ پولیس اسٹیشن گئے ہیں پھر؟ جی تو یہ مائک پاس کرے ذرا، کیا یہ جو دونوں کو پکڑا ہے پولیس نے، یہ دونوں جو منشیات فروش ہیں، ان پہ تو پہلے بھی پرچے ہوں گے نہ ڈر سے تو ہیں؟ یہ تھوڑی 2-2.5 ماہ ہوئے ہیں یہ چھوٹ کے آئے ہیں مسن کے۔ پہلے کس کیس میں تھے یہ اسمگلنگ کے کیس، منشیات وغیرہ کے بھی تھے؟ تو ظاہر ہے پولیس اب کس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ کھڑی ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے یا ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ پولیس ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ کیا تعاون کر رہی ہے؟ مسن کے تعاون یہ کر رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے ملزم گرفتار کیے ہیں۔ اچھا، اور اتنی جلدی کی پولیس نے گرفتار کیے ہیں یا یہ لوگ خود پیش ہوئے ہیں؟ نہیں، اس کا جو ماموں تھا نا وہ گھر سے سامان اٹھانے کے لیے آیا تھا، اچھا، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے پکڑا پہلے، ٹھیک ہے نا، بعد میں پولیس کے حوالے کیا ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ ماموں کو انہوں نے، مطلب یہ لوگ فرار تھے، یہ خود سے پیش نہیں ہو رہے تھے اور نہ مسرن کے پولیس ان کو پکڑے جا رہے تھے، یہ فرار تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ماموں کو مسرن کے ہم نے پکڑا اور اس کے ماموں کے پکڑنے 3 ماموں کو پکڑا ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ دو کو انہوں نے پکڑا ہے، اڈے وغیرہ جو بھی تھا سارا ان کو ہم نے بتایا کہ اس جگہ پہ یہ رہتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ماموں اس کا گھر میں سامان اٹھانے کے لیے آیا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ ان کو مسرن کے ہم نے پکڑا ہے، سب لڑکوں نے رل کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پکڑ کے ہم نے پولیس کے حوالے کیا ہے، پھر اس نے مسرن کے یہ دونوں لڑکوں کو پیش کروایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عید سے پہلے کا ٹائم تھا ان کے ساتھ کہ عید سے پہلے مسرن کے ہم نے پیش کروانے، انہوں نے عید کے بعد پیش کروائے۔ اچھا جی، ابھی یہ لوگ حوالات میں ہی ہیں، پولیس اسٹیشن میں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ گئے ہوں گے تو کس طریقے سے ہیں وہاں پر؟ مہمانوں کی طرح تو نہیں رکھا ہوا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں؟ تھانے میں یہ پرسوں رات کو ہی پیش ہوئے ہیں، اچھا، مطلب اتنے دن گزرنے کے بعد؟ گزر گئے مسن کے، اتنے دنوں کے بعد یہ پرسوں رات کو پیش ہوئے ہیں۔ اور کل ہماری 2 فوتگی ہو گئی تھی، ہم نہیں جا سکے، ٹھیک ہے نا۔ کل کا ہمارا ٹائم ہے، ہم نے جانا تھا۔ اب کل پولیس والوں نے بلایا ہوا ہے، کوئی آپ لوگوں کو کوئی دھمکیاں وغیرہ کوئی ان کی طرف سے کوئی کسی نے رابطہ کیا ہو؟ ظاہر اثر و رسوخ تو رکھنا، نہ کسی نے رابطہ کیا ہے، نہ اور کوئی دھمکی ہے۔ کیا کل کو اس طرح کے کیسز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ معاملات کو رفع دفع کروا دیا جاتا ہے اور کچھ سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں چیزیں، آپ لوگ کہاں تھانے کچہریوں میں ہم ذلیل ہوتے رہے، تو کیا کوئی اس طرح کا تو نہیں، اس طرح کا ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے، ہمیں انصاف چاہیے، ہم نے انصاف لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات رہی دھمکیوں کی، وہ اس سے ہم نے ڈرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک تو چلے گیا، ٹھیک ہے نا، ہم تو سہارا لے رہے ہیں پولیس کا، ٹھیک ہے نا۔ قانون ہمارے سامنے، ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے مزید لڑکوں کو کوئی مسئلہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم بھی ویسے ہی مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ۔ مطلب ابھی لگتا ہے کہ یہ لوگ ابھی باز نہیں آئیں گے، مطلب دل میں خدشہ ہے ابھی اس چیز کا کہ یہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں، باز آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو جس طرح آنے چاہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ہم ان سے ڈر جائیں گے، انصاف نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم انشاءاللہ انصاف لیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے، ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ بیٹا قانون نہیں ہاتھ میں لینا۔ جس دن ہم نے قانون ہاتھ میں لے لیا تو پھر اللہ بہتر کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قانون ہی آپ لوگوں کا ساتھ دے، قانون ہی آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرے۔ ہماری قانون پہ کہ ہم قانون ہمارا ساتھ دے، ہمیں یہ قدم نہ اٹھانا پڑے اور ہمیں کوئی دھمکی وغیرہ نہ لگائیں یہ لوگ جو بھی ہے۔ ہم نے ان کو بھی مسن کے بھائی جان نے بولا تھا کہ دیکھو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، ہمارا آپ کے ملزموں کے ساتھ لنک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ملزم پیش کرا دو، جو قانون فیصلہ کرے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ ہمیں دھمکیاں لگائیں تو پھر ان کے لیے غلط بات۔ اس پورے معاملے میں جو اعظم ہے، جی جو جس کی دکان کا معاملہ ہے، جس کی دکان پر یہ سب کچھ ہوا اور جس کے یہ دوست تھے، وہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اور اس نے اب تک اس پورے معاملے میں کیا کیا ہے؟
اس نے مثلاً کہ یہ بولا ہے ہمیں کہ میں ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ جہاں پہ بلائیں گے ہمیں میں آنے کے لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے, مطلب اس میں اعظم کا کوئی کردار نہیں ہے. اس میں فی الحال تو اس کا کوئی کردار نہیں ہے. ابھی ملزم گرفتار ہوئے ہیں, ابھی بات جو ہے نا کلیئرلی پتا چلے گی کہ کیا مزید چیزیں ظاہر ہے کھلیں گی کہ اس سے پہلے تو دونوں کی کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی تفتیش وغیرہ ہوگی تو پتا چلے گا نا کون کون ملوث ہے بیچ میں, ٹھیک ہے نا. ایسے تو ہم نہیں پتا, جب تک ملزم بھی گرفتار نہیں ہوتے تب تک تو نہیں پتا چلتا کہ کون کون ہے ساتھ. ابھی گرفتار ہو گئے, پتا چلے گا کہ کون کون ساتھ تھا اس کیس میں, ٹھیک ہے نا, تو پھر انشاءاللہ ان کا کریں گے حل. کون کون ساتھ تھا اور کون کون اس سے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے باہر, راجہ کی کسی کے ساتھ کیا کبھی کوئی پہلے لڑائی ہوئی ہے, یا یہ جو منشیات فروش ہیں ان لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہو. درزی تھا, 100 مسائل ہو جاتے ہیں آج کل, جو جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے, صبر نہیں ہے, تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. راجہ کے والد اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے. راجہ جو کہ جہاں زیب ہے, جس کو پیار سے راجہ کہا جاتا تھا, والد سے بات کرتے ہیں. اتنا بڑا وقوع ہو گیا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف 150 کا معاملہ ہے؟ بس ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 150 کا معاملہ ہے. اچھا, باقی نہ تو ہماری پہلے دشمنی ہے ادھر کہیں کسی کے ساتھ, نہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے. اللہ معافی دے, ہمارا پولیس میں بھی کوئی اثر کار نہیں کہ جہاں میں جانا پڑا ہو پہلے. اچھا, میں خود ملازم ہوں, محکمہ رینجر سے ریٹائر ہوا ہوں. آپ ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں؟ سرکاری ملازم تھے آپ؟ جی سرکاری ملازم تھا, لیکن آج تک میرے بچوں نے مجھے کسی قسم کا لامہ نہیں آنے دیا. کوئی بھی ہوتا نا کہ میرے جھگڑا کر کے آ گئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے, وہ آج تک اللہ کی مہربانی سے کسی بیٹے کی طرف سے بھی ایسی کوئی شکایت نہیں آئی؟ ایسی کوئی شکایت نہیں آئی. اچھا, ہاں جی. نہ ہی راجہ کی طرف سے کبھی کوئی اس طرح کی کام کرنے والے بچے ہیں سارے آپ کے؟ سارے مطلب کہ اچھے بچے ہیں, اچھی تربیت دی تھی میں نے. تو وہ تھوڑا سا وہ راجہ جو تھا وہ بچپن سے بیمار ہونے کی حالت میں نا اس کی کمر سے پانی نکالا تھا ڈاکٹروں نے. ہاں جی. اچھا, تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس سے وزنی کام نہیں ہوگا. اچھا, تو میں نے سوچا کہ چلو ساتھ یہ پڑھتا رہے گا, ساتھ اس کو دردیوں کا کام سکھا دیتا ہوں. ہاں, تو چلو کل یہ آسانی سے کام کر رہے ہیں. تو اس کو دردیوں کا کام میں نے مطلب کہ ڈال دیا. وہ مطلب وہ محنت مزدوری والا کام نہیں کر سکتا تھا؟ ہاں جی, زیادہ سخت کام نہیں کر سکتا تھا وہ, اس لیے اس کو دردیوں کا کام میں نے سکھوایا تھا. تو وہ اللہ کی مہربانی سے اس نے تو 3-4 سال میں اس نے کام بھی سیکھ لیا. بچپن میں تقریباً اس وقت اس کی 8-9 سال عمر سے جب میں نے اس کو کام پہ رکھوایا تھا. اچھا, کہ چلو ساتھ پڑھتا رہے گا. 8ویں کا طالب علم تھا وہ, مطلب کہ 8ویں کلیئر کی اس نے, انڈر میٹرک کی اس نے, میٹرک نہیں کر سکا. تو اس کے بعد پھر اس نے تھوڑا عرصہ دکان ڈالی. تو بعد مجھے کہنے لگا کہ ابو میرے میں نا ابھی خامی کافی, میں کپڑے صحیح نہیں سی سکتا. اچھا, تو اس لیے مجھے نا چند دنوں کے لیے نا میں باہر کہیں دوسرے استادوں سے کام کرنا چاہتا ہوں. اچھا, مزید سیکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد وہ اسلام آباد, اس کا ایک استاد تھا, اس نے اس کو اسلام آباد بھیج دیا ہے پنڈی میں. ادھر اس نے 5-6 ماہ کام کیا ہے. اس کے بعد پھر وہ ادھر لاہور میں آ گیا, کہتا میرا ادھر دل نہیں لگتا. آپ لوگوں سے دور جا کر نہیں دل نہیں لگتا تھا. پھر وہ ادھر نزدیک یہ 25 نمبر سٹاپ آگے پیچھے جو بڑی بڑی فرموں میں ان میں کام کرتا رہا. اچھا, ابھی وہ اس تقریباً 1 سال وہ کینٹی والے ہیں, پتہ نہیں کون سے ہیں وہ, جو مار روڈ پہ ہیں. اچھا, ہاں جی, ادھر سے وہ اس نے کام سیکھا. تو ابھی اس نے مطلب کہ چھوٹی روپے مشین وغیرہ خریدی تھی کہ ابھی میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. مطلب اتنے سال سیکھتا رہا. ہاں جی, اب اس کو لگا تھا کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اب میں اپنا کام شروع کر سکتا ہوں. ہاں جی, ابھی ماشاءاللہ وہ کاریگر بہت اچھا بن گیا تھا, ڈیزائنر بنا تھا وہ. اچھا, یعنی اس کی خواہش تھی کہ میں مطلب کہ ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں. تو ماشاءاللہ وہ اس نے ڈیزائنر کا کام سیکھ کر تو چھوٹی عید پہ اس نے مشین لی ہے, تو گھر ہی کام کرتا تھا. اچھا, تو وہ چھت پہ کام کرتا تھا. تو میں نے بھی ایک دن اس کو بولا کہ یار آپ کے دوست آتے ہیں, گھر میں بچی ہیں, تو دکان باہر لے لو. کیونکہ وہ دروازہ بند کرتا تو اوپر لے کے جاتا, اوپر پھر وہ لڑکے آتے. ظاہر ہے دکان ہے, لوگوں نے تو آنا ہے. ہاں جی, دکانداری ہے نا. تو اس نے پھر وہ بولا کہ ٹھیک ہے ابو, بڑی عید کے نا تھوڑے دن پہلے جو نا دکان میں لے لوں گا. اچھا, بڑی عید کے آنے سے پہلے تھوڑے دن وہ گیا ہے, وہ دکان اس نے لی. ویسے وہ چھوٹا موٹا کام جو مطلب کہ آ رہا تھا وہ گھر ہی کر رہا تھا. تو دکان لی کرائے پہ. تو ساتھ ہی وہ گھر آیا, دکان لے کر صفائی وغیرہ کر کے وہ گھر آیا. تو گھر آ کر اس نے نہا کر کپڑے شپڑے تبدیل کیے. تو
पहले मैं उसको इलेक्ट्रिशियन वगैरह का काम कर देता था, अभी मेरे पाँव ख़राब होने की वजह से मेरे से खड़ा नहीं होया था। अच्छा, तो मुझे दुकान पे लगा- काम वगैरह होना था। हाँ जी, अच्छा। वो इलेक्ट्रिक का बोर्ड वगैरह लगा रहा था। उन्होंने अच्छा, बोला कि मैं वो आपसे तो मेरा ये काम नहीं होगा, तो मैं वो इलेक्ट्रिशियन से करवा के काम तो बाद में सामान ले लूँगा। ठीक है। तो चला गया घर से तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, 10 सवा 10 बजे पता चला कि उसका झगड़ा हो गया। ये दुकान पर पहला दिन था उसका? अभी वो सफाई की थी, अभी सामान, अभी मतलब दुकान शुरू होनी थी? हाँ जी दुकान शुरू होनी थी, शिफ्ट नहीं की थी। अच्छा, हाँ जी, अभी सामान रखा है, बस शुरू करना रखा भी नहीं, सफाई वगैरह करवाई है? हाँ, सफाई कराई है तो वो अच्छा, बोर्ड अच्छा। वगैरह लगाने थे, बिजली के बोर्ड वगैरह लगाने थे। अच्छा, जहाँ अभी प्रॉपर काम ही नहीं शुरू हुआ नहीं। दुकान पर? अभी तो वो मतलब सोच रहा होगा सीजन लगाना है, पैसा हाँ जी, कमाना है हाँ ईद जी। पर। उसी दिन रात को उसने मतलब कि ना वो अपने उस्तादों को, दोस्तों को बोला था कि मैंने आज दुकान इफ्तिताह खुश करनी है। होगा जाहिर है, हाँ जी, इतने खुशी सालों खुशी। की मेहनत के बाद अब पहली बार दुकान लेना। हाँ जी, तो उसने दोस्तों को, उस्तादों को, सारों को बताया था कि मैं मतलब कि दुकान को ओपन करना है, तो आना। आना 12 बजे रात का आप लोगों को भी कहा होगा, घर वालों हाँ को जी। भी कहा होगा? तो वो 12 बजे नहीं तो पहले ही उसकी डेथ हो गई। ये रात के 12 बजे बुलाया हुआ था सबको? हाँ, रात के 12 बजे। सबको रात के 12 बजे कहा था कि दुकान इफ्तिताह करना है मैंने, हाँ जी। उसके लिए तैयारियां कर रहा था? हाँ जी, उसके लिए तैयारी कर रहा है, अच्छा। क्योंकि वो दो उस वक्त तो थोड़ा सीजन था ना, जितने भी लड़के जो दर्दी वगैरह थे ना वो थोड़े मसरूफ थे। ईद का सीजन, ईद का सीज़न शुरू हो गया था ना, तो उसने बोला कि सारे मसरूफ़ हैं, तो इसलिए वो उन्होंने कहा था कि रात 12 बजे का टाइम रख लो, तो जो भी काम करना फिर रात 12 बजे। वो 12 बजे नहीं तो पहले अल्लाह ताला ने उसको मतलब कि उठा लिया। हमारी अभी यही अपील है, दरख्वास्त है वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से, हमारे सरकारी महकमाना से